منک وعافیہ ومغفرۃ منک ورضوانا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، تندرستی مانگتا ہوں ایمان کے ساتھ، اور ایمان مانگتا ہوں اچھے اخلاق کے ساتھ، اور کامیابی مانگتا ہوں جس کے نتیجے میں آپ فلاح عطا فرمائیں، اور آپ کی طرف سے رحمت مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں، اور آپ کی طرف سے مغفرت مانگتا ہوں اور آپ کی خوشنودی مانگتا ہوں۔ اور دعاؤں کی طرح یہ بھی بڑی جامع دعا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مانگی، تندرستی۔ یہ اللہ جل جلالہ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور جب تک حاصل رہتی ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب تک آدمی تندرست ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی آزاری نہیں ہوتی، تو اس کی قدر بھی نہیں پہچانتا۔ یہ بیماریاں جو آتی ہیں یہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تعزیانہ ہوتا ہے کہ جو صحت کا عالم گزرا ہے اس کی کچھ قدر کر لو، اور جو آنے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تو اس کی قدر کر لینا، اگر پیچھے قدر نہیں کی تو اب قدر کر لینا۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ایک کتاب ہے، اس بعض کی کتاب ہے، اس میں ایک حکایت لکھی ہے کہ کسی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، نہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جو ملک الموت، ان کو دیکھا خواب میں یا کشف میں جیسا بھی، اور ان سے یہ کہا کہ آپ بھی عجیب مخلوق ہیں، کسی بھی وقت آ دھمکتے ہیں آدمی کے اوپر اور اس کی جان لے کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی نوٹس نہیں دیتے کہ بھئی تمہیں اتنے دن کی مہلت ہے، اتنے دن کا نوٹس ہے، جب آنا ہوتا ہے آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اتنے نوٹس نہیں دیتا۔ جب تمہیں کوئی بیماری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہارے پوتا پیدا ہوتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے کہ پوتا جو ہے وہ اپنے دادا کو زبان حال سے یہ پیغام دیتا ہے کہ بڑے میاں اب تمہارا وقت ختم، اب ہم آنے والے، ہم آ گئے، اب تم چھٹی کرو، تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ تمہارے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، وہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ اب بال سفید ہو رہے ہیں، اب وقت قریب آ رہا ہے۔ تو میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں لیکن کیا کروں، کوئی نوٹس لیتا ہی نہیں، اس لیے میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کی قدر انسان نہیں پہچانتا۔ جوانی ہے، انسان کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، اس نعمت کو پہچانتا نہیں، اور
صحت کے وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے. تو صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، لہذا غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں. ایک نعمت ہے صحت کی اور ایک ہے فراغت کی. صحت نعمت ہے، لیکن آدمی صحت کی حالت میں اس دھوکے میں رہتا ہے کہ رہے گی یہ تو صحت، اور اس صحت کے اندر جو کام کر سکتا ہے وہ کرنے سے غافل رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر ہم کسی اپنے بڑے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفلیں پڑھتا ہے، یہ عبادات میں مشغول ہے، تسبیح کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو بہت سے جوانوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ہاں جی، جب یہ ہو اس کی عمر کو ہم پہنچ جائیں گے ہم بھی کر لیں گے. جب اس کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو اس وقت ہم بھی کر لیں گے. یہ تو بڑھاپے کرنے کے کام ہے، جوانی تو مزے اڑانے کے لیے ہے. جوانی تو اس کام کے لیے ہے کہ آدمی مزے اڑائے، اور اس کام کے لیے ہے کہ اس میں دنیا کی لذتوں سے زیادہ مستفید ہو، لہذا غفلت میں گزار دیتا ہے. اور جب بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس وقت آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اب کرنا تو چاہیے، مگر اس وقت میں قوا جواب دے جاتے ہیں. اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جس طرح جوانی میں کر سکتا تھا، اس طرح ذکر نہیں کر سکتا جیسا کہ جوانی میں کر سکتا تھا. حج کے لیے خاص طور پر لوگ جو ہیں اس انتظار میں رہتے ہیں ذرا بوڑھے ہو جائیں تو پھر جائیں، حالانکہ وہ عبادت ایسی ہے کہ جو جوانی ہی کی عبادت ہے. بڑھاپے میں جا کر سوائے اس کے کہ دوسرے لوگوں پر بوجھ بنے آدمی، اس کے سوا اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے اس وقت تک کا انتظار کرنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی دعا مانگی اور ہمیں تلقین فرمائی، مانگا کرو صحت، تاکہ اس صحت کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے کاموں میں استعمال کرو. ٹھیک ہے، جب صحت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی کوئی ممانعت نہیں کی، لیکن یہ سمجھ لو کہ اس صحت کو اگر ٹھیک استعمال کرو گے، صحت کا عالم ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، سجدہ ٹھیک سے کر سکتے ہو، رکوع ٹھیک سے کر سکتے ہو، تو اپنی عبادتوں کو اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. صحت سے یہ فائدہ اٹھاؤ. جب بوڑھے ہو جائے گا آدمی تو کبھی اس کے گھٹنے خراب ہیں، کبھی اس کی کمر خراب ہے، تو سجدہ بھی کرنا چاہتا ہے مگر کرنے میں دشواری ہوتی. تو صحت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت دی ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس کو صحیح استعمال کرو، مباحات میں استعمال کرو، جائز کاموں میں استعمال کرو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کرو، کیونکہ پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. یہ جو فضول شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ جب بڑے ہو جائیں گے اس وقت کر لیں گے، تو کوئی گارنٹی ملی ہوئی ہے کہیں سے کہ بڑے ہو کر بھی زندہ رہو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں کس وقت سلب ہو جائے.
کیسے کیسے واقعات دنیا میں پیش آ جاتے ہیں. لہذا اس کو فرمایا کہ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، ان میں سے ایک صحت ہے جس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صحت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر رہے، محض مزے اڑانے میں استعمال کر رہے ہیں اور کوئی رجوع اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتے. اور دوسرے فراغت، یعنی اگر کسی آدمی کو فارغ اوقات میسر ہیں، زیادہ مشغولیت نہیں ہے، تو اس کو بھی، اس میں بھی دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ فراغت ہمیشہ رہے گی. لہذا اس فراغت کو، یعنی جو خالی وقت مل رہا ہے، اس خالی وقت کو وہ بیکار ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ اگر چاہتا تو اس خالی وقت سے فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا. جب مشغولیت آ جاتی ہے تو پھر آدمی کوئی کام کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، نہیں کر پاتا مشغولیت کی وجہ سے. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اپنے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا واقعہ، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا کسی انہی کے درجے کے کسی بزرگ کا، کہ اپنے مرید کو دیکھا کہ بہت لمبا چوڑا خط لکھ رہا ہے، بڑا اس میں مضمون آرائی اور بڑا بنا سوار کے عبارت اور فصاحت اور بلاغت، اور اس میں اپنے زور بیان اور زور قلم اس نے پورا ظاہر کیا خط میں. تو ان کے شیخ نے جب دیکھا تو کہا بھائی بڑا زبردست مضمون بنایا اور بہت اعلیٰ زبان استعمال کی. اس وقت تو یہ کام کر رہے ہو، اس وقت پوچھوں گا جب تمہارے پاس ڈاک کا ڈھیر ہوگا، جب تمہارے پاس ڈاک کا ڈھیر ہوگا اس وقت جو ہے ایسا مضمون لکھا کے یہ اپنا سارا زور بیان صرف کر کے لکھو گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب واقعتاً جب ڈھیر ہو گیا تو اس وقت وہ بات مجھے یاد آئی. اب میں اب خود اپنی بات کہتا ہوں کہ جب خط کا جواب لکھنا ہوتا ہے، خط ڈاک پڑی ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو جواب لکھنے میں یہ سوچتا ہوں کہ کم سے کم لفظ میں بات بن جائے کسی طرح، اور جتنا کم سے کم ہو سکے وہ اتنا مختصر کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈھیر پڑا ہوا ہے دماغ کے اوپر، اس کا بوجھ ہے. تو صحت کی حالت میں آدمی مضمون آرائی کر رہا ہے، اور فراغت ہے، کام زیادہ نہیں ہے تو اپنا اس میں لگا ہوا ہے. لیکن جب مشغولیت آتی ہے تو پھر اس وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت اس کام میں ضائع کر دیا. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو نعمت سمجھو، صحت کو اور وقت کو جو تمہیں فارغ ملا ہے. اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں استعمال کر لو، جو بیکار ضائع کرنے کے بجائے. میں خواتین سے کہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کھانا پکانے کے لیے، بلکہ اگر چائے بھی بنانی ہے تو اس کے لیے پہلے تو لکڑیاں استعمال ہوتی تھیں. لکڑی کو جلانے کے اندر اس کے سلگنے میں وقت خرچ ہوتا تھا، پھر وہ کوئلہ استعمال ہونے لگا، اس کے سلگنے کے اندر وقت لگتا تھا. چائے بنانے میں اور ہنڈیا پکانے میں اس وقت خود ہی پہلی خواتین جو ہیں وہ خود ہی گندم کو خود ہی پیستی تھی چکی سے. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، چکی سے پیستی تھی گندم کو آٹا بنانے کے لیے. آٹا بنانے کے بعد اس کو گوندنے میں خود گوندتی تھی.
مسالے خود سل کے اوپر پیس کر تیار کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ گھنٹوں اس پر آگ کے اوپر رکھی رہتی تھی. اور اس زمانے میں بھی دونوں وقت الگ الگ کھانا پکتا تھا، دوپہر کو الگ اور رات کو الگ. اور روٹی جو ہے وہ خود پکانا، مسالہ خود پیسنا، آٹا خود گوندنا، لکڑیاں خود جلانا، بلکہ بعض اوقات لکڑیاں کاٹ کے بھی لانا، اور اس سے وہ چولہا جلتا تھا اور کھانا پکتا تھا. اب جو ہے نہ لکڑی نہ کوئلہ، وہ چولہے کا کان مروڑا اور وہ جلنا شروع ہو گیا. سمجھے؟ تو یہ سارا جو وقت تھا لکڑیاں جلانے کا اور کوئلہ جلانے کا اور سلگانے کا، یہ بچا کہ نہیں بچا؟ اور پھر یہ جو ہے مسالے پیسنے کا، اب وہ مشینیں آ گئیں، مسالے اگر چاہیں تو خود پیس لیں اور اگر چاہیں تو بازار سے پسایا لے لیں. اور نہ چولہا نہ کچھ، کوکر میں رکھا اور وہ منٹوں میں کھانا تیار ہو گیا. تو یہ سارا وقت جو تھا، اور پھر چونکہ فریج آ گئے لہذا اب یہ سوال نہیں ہے کہ صبح کو الگ کھانا پکے اور رات کو الگ پکے. سمجھے؟ تو وہ دوپہر کا بھی وہی ہے اور رات کا بھی وہی ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن کا بھی ہو. تو یہ سارا وقت جو ہے جتنا بچا ہے، یہ کہاں گیا؟ یہ کہاں گیا؟ یہ وقت کس چیز میں خرچ ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دیں کہ بھئی تمہارا وقت بچایا، تو کچھ اللہ کے لیے بھی کچھ تھوڑا وقت استعمال کر لو. لیکن وہ سارا وقت چلا گیا ٹپ ٹاپ میں، بناؤ سنگار میں، زینت اور زیب و زینت کے کاموں میں، یا اب موبائل میں. سمجھے؟ اب وہ وقت جو ہے سارا کہاں میں جا رہا ہے؟ موبائل میں جا رہا ہے. وہ چاہے بات کرنے کا جائز کام ہو، چاہے اس کا ناجائز استعمال ہو، اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، سارا وقت اس میں جا رہا ہے. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دیں، یہ راحتیں دیں، ان نعمتوں اور راحتوں کو کی قدر پہچان کر. وہ وقت کسی وقت بھی کبھی بھی آ سکتا ہے کہ جس میں اتنی مشغولیت ہو کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ہو. تو اس وقت یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تمہارے لیے، وہ جو مشقت تھی وہ دور کر دی، آسانی پیدا کر دی، راحت عطا کر دی. تو اس میں اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس نعمت کو بھی اب دیکھو، گیس کی کمی ہو رہی ہے. ہمارے پاس گیس کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا جو سوئی میں نکلا تھا، جب مجھے یاد ہے جب نکلا تھا، اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ ہم شاید صدیوں تک اس کو استعمال کر سکتے تھے. لیکن آج گیس کی قلت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ گیس کو بے دردی سے استعمال کیا. بے دردی سے اس طرح استعمال کیا، میں خود جانتا ہوں ایسی خواتین کے بارے میں کہ اگر انہوں نے چولہا جلایا ہے تو چولہا ایک ماچس کی تیلی خرچ ہوئی نا چلانے میں، تو اب وہ اگر تھوڑی ایک گھنٹے بعد ان کو پھر دوبارہ کام کرنا ہے تو چولہے کو جلا چھوڑ دیا تاکہ ایک ماچس کی تیلی بچ جائے. ماچس کی ایک تیلی بچانے کے لیے قومی دولت، قومی سرمایہ کا اتنا بڑا حصہ ضائع کر دیا. تو جب اس بے دردی سے استعمال ہوگا، چولہا کھلا پڑا ہے، شروع میں تو پیسے بھی نہیں تھے اس کے، جب یہ شروع میں گیس آیا تھا تو پیسے بھی نہیں تھے، اس کا کچھ پیسے نہیں دینے پڑتے تھے، تو پیسہ دینا نہیں پڑ رہا. ایک ماچس کی تیلی
سے سارا دن چولہا جل رہا ہے. تو یہ اسراف، یہ فضول خرچی حکومتوں کو تو کہتے ہی ہم برا بھلا کہ حکومتوں نے کرپشن کی. یہ تمہاری کم کرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بے دردی سے استعمال کرتے. پانی بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. بجلیاں اگر جل رہی ہیں فضول تو جلیں. بجلی کا کورونا ہے کہ ابھی بجلی نہیں ہے ملک میں اور مہنگی ہو گئی ہے. ارے بھائی مہنگی ہو گئی، نہیں مل رہی تو کچھ استعمال تو کچھ ایسے کر لو کہ اس میں کچھ فضول خرچی نہ ہو. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے برکت اٹھ گئی، اس کی غائب ہو گئی. بجلی بھی غائب، گیس بھی غائب، پیٹرول بھی غائب. تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو نعمتوں میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت میں اور فراغت میں. تو اس کی قدر پہچانو، صحت کی قدر پہچانو. پتہ نہیں کب بیماری آ جائے. اس صحت کی قدر پہچان کر اپنا ایک نظم اوقات بنا لو. اتنا وقت میں فلاں کام میں خرچ کروں گا، اتنا فلاں کام میں خرچ کروں گا، اتنا فلاں کام میں خرچ کروں گا. اس میں بے شک اپنی راحت اور آرام کا بھی خیال رکھو، اس میں بے شک اپنی جائز تفریح کا بھی خیال رکھو، اپنے حفظان صحت کا بھی خیال رکھو. لیکن ایک مناسب مقدار کا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کا بھی رکھو. فرائض کے علاوہ، فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن کچھ اور وقت. اسی کو حضرات صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہے وہ کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو کچھ وقت خلوت مع اللہ کے لیے نکالنا چاہیے. خلوت مع اللہ، کہ کچھ وقت ایسا نکالے جس میں کوئی نہ ہو، وہ اور اس کا اللہ ہو. ایسا وقت آدمی کو ضرور نکالنا چاہیے 24 گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا وقت اس کام کے لیے. اس میں آدمی تلاوت کر لے، اس میں آدمی ذکر کر لے، اس میں آدمی دعا کر لے اور اس کو اس کام میں استعمال کر لے. تو یہ خلوت مع اللہ، اس فراغت کو، اس صحت کو خلوت مع اللہ میں استعمال کرو. کچھ وقت ایسا نکالو کہ جس میں تم براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ. تو یہ جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو اگر میں صحیح استعمال کروں گا تو میری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر. صحت، لیکن ساتھ ہی فرما دیا انی اسألک الصحۃ فی ایمان، صحت ہو ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ صحت ہو. العیاذ باللہ اگر ایمان نہ ہو تو صحت انسان کے لیے تباہی ہے. ایمان نہ ہو تو صحت انسان کو معصیتوں کی طرف لے جائے، گناہوں کی طرف لے جائے، اپنی آخرت تباہ کرنے کی طرف لے جائے. اس لیے صحت کے ساتھ فی ایمان، یعنی ایمان کے ساتھ. جو عربی لوگ جاننے والے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فی ہمارے میں مع کے ہے، کہ صحتن فی ایمان کے معنی مع ایمان، کہ صحت ہو ایمان کے ساتھ. لیکن فی بعض اوقات مع کے معنی میں آتا ہے، اسی معنی میں یہاں پر بھی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. اگر یہ کہتے کہ صحتن مع ایمان تو
صحت الگ چیز، ایمان الگ چیز، دونوں کو مانگ رہے ہیں اکٹھا کہ صحت بھی ملے الگ اور ایمان ملے الگ. لیکن جب فی کہا جاتا ہے صحتن فی ایمان تو مانا دونوں بالکل ملی جلی ہوں، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہوں، ایک دوسرے میں پیوست ہوں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دو چیزیں ہیں، ایک یہاں رکھی ہے ایک یہاں رکھی ہے، دونوں ہمارے قبضے میں آ گئی. ایک یہ ہے کہ دونوں مرکب ہو جائیں، دونوں گھل مل جائیں، صحت ایمان کے ساتھ گھل مل جائے، ایمان کے ساتھ صحت گھل مل جائے. تو یہ لفظ جو استعمال فرمایا صحتن فی ایمان، کہ اللہ مجھے ایسی صحت دیجئے جو ایمان میں گھلی ملی ہو، کہ من تو شدم تو من شدی، دونوں یکجان ہو جائیں. یکجان کیسے ہوں گی؟ یکجان دو طریقے سے ہوں گی. ایک یہ کہ جو صحت کے معنی کیا ہے، ہم اس کے ساتھ لفظ جو استعمال کرتے ہیں تندرستی کا، بدن کا درست ہونا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن عربی میں صحت کے معنی میں بدن داخل نہیں ہے. صحت کے جو لفظ ہے اس میں عربی میں اس میں بدن داخل ہے نہیں، بلکہ درستی ہے نا، صرف بدن کی درستی نہیں، مطلق درستی، ہر چیز کی درستی. تو جب ایمان اور صحت دونوں گھل مل گئے تو مانا یہ کہ ایمان بھی درست ایمان، جب صحت ایمان کے اندر گھل مل گئی تو اس کے معنی کیا ہے کہ صحت بدن کی بھی اور صحت ایمان کی بھی. اور ایمان کی صحت جو ہے وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو ذرا مشکل سے حاصل ہوتی ہے. یعنی ایمان بے شک ہے الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں. ایمان ہے اس پر کہ اللہ ایک ہے، ایمان ہے اس پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، خاتم النبیین ہے. ایمان ہے اس پر کہ آخرت میں جانا ہے. ٹھیک، الحمدللہ ایمان تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ وسوسے بھی آتے ہیں. کبھی یہ وسوسہ آ گیا بھئی اللہ میاں ہے تو اللہ میاں کو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی تو اللہ میاں نے کس کو پیدا کیا، مثال کے طور پر یہ وسوسہ آ گیا. یہ وسوسہ آ گیا کہ بھئی پتہ نہیں مرنے کے بعد ہوگی تو ہم ایمان تو رکھتے ہیں جائیں گے، لیکن بعض سے مسلمانوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. دماغ میں وسوسہ، اس وسوسے سے ایمان ختم تو نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے کمال میں نقص آتا ہے ان فضول خیالات کے نتیجے میں. تو ایمان پکا وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر اس میں تزلزل نہ ہو، وہ ہے ایمان کامل، اور وہ ایمان صحیح، درست ایمان، کہ جس میں کوئی تزلزل نہ آئے. اسی لیے بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جیسے بوڑھیوں کو ہوتا ہے. رحمان نسل کا ایمانن کے ایمان العجوز، ایمان العجائز، بوڑھیوں کو جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں. میں سچ کہتا ہوں کہ جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے اس کا ایمان بڑا کامل ہوتا ہے، سمجھے نا، اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہوتی. اور یہ جو ہم لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، ان کا جو ایمان آتا ہے وہ ایمان دلائل کی بنیاد پر آتا ہے،
عقل کی بنیاد پر آتا ہے، اس کے لیے استدلال کرنا پڑتا ہے، اور استدلال کے اوپر اشکالات وارد ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جواب دینا ہوتا ہے، تب جا کر کہیں ایمانی کی منزل حاصل ہوتی ہے. اور جو ان پڑھ ہے، بڑھیا ہے، اس کو تو نہ دلیل کا پتہ، نہ استدلال کا پتہ، نہ اسے منطق آتی ہے، نہ اسے فلسفہ آتا ہے، نہ اسے کلام آتا ہے. وہ تو ایمان لیے بیٹھی ہے کہ بس. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، کہ آخر میں ساری شیطان کے ساتھ مناظرہ ہوا مرتے وقت، تو امام راضی جو ہیں ان سے بڑا اور استدلال کرنے والا کون ہوگا. تو وہ انہوں نے دلائل پیش کیے شیطان کے سامنے. وہ شیطان ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی نقض وارد کر دیتا، کوئی اشکال کر دیتا، یہاں تک کہ خزانہ خالی ہونے لگا دلائل کا. تو ان کے جو شیخ تھے، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان پر منکشف ہوا. انہوں نے کہہ دے کہ میں بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں. تو اللہ نے اس طریقے سے حسن خاتمہ عطا فرما دیا. تو مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی، پائے استدلالیاں جو بھی بود، پائے جو بھی سخت بے تمکی بود. استدلال کرنے والوں کا جو پایا ہوتا ہے نا، ستون جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو پائے استدلالیاں جو بھی بود، ان کے جو استدلال کا جو ستون ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، سمجھے. لہذا اور پائے چوبی سخت بے تمکین بود، اور جو لکڑی کا پایا ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. تو وہ ایمان جو بے دلیل آتا ہے نا، وہ پکا ہوتا ہے، یعنی جو مشاہدے سے پیدا ہو رہا ہے. ہزار فلسفے ایک طرف، اور ایک دیہاتی کا یہ جملہ جو اس نے کہہ دیا تھا کہ البارد تدل علی البعیر والاثر علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. اس کے سامنے دلیل کچھ نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے نہ قیاس اقترانی، نہ قیاس تمثیلی. وہ بس ایک کھلی بات کہہ رہا ہے کہ جب اگر کہیں مینگنی پڑی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اگر پاؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے وہاں سے گزرا ہے. تو یہ برجوں والا آسمان، یہ جو ہے جس کے بے شمار راستوں والی زمین، یہ اللہ کا پتہ نہیں دے گی. تو بس اس کا استدلال تو یہ ہے آنکھوں سے. اسی لیے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ منطقی دلائل نہیں ہے اس میں. اگر ہے بھی کہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ استدلال جو ہے کیسا ہے، یہ ظنی نہیں، کیا لفظ بولتے ہیں اس کو، اقناعی، سمجھا. لیکن اس طرح کے منطقی دلائل نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو جو براہ راست آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، تاروں کو دیکھ کر جو خود بخود ایمان پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ. سارے قرآن بھرا ہوا ہے. آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں، پانی کس طریقے سے اتارتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کس طرح زمین مردہ پڑی ہوتی ہے ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ باتیں ہیں جو قرآن جن کی طرف توجہ دلاتا ہے. منطقی انداز کا استدلال صغرا اور کبرا والا، وہ قرآن نے شاذ و نادر ہی استعمال فرمایا. تو وہ اس وجہ سے کہ اس سے جو ایمان آتا ہے وہ ایمان کامل ہوتا ہے. تو جو مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک صحتا فی ایمان، اے اللہ صحت عطا فرما، وہ صحت جو ایمان کے ساتھ گھلی ملی ہو.
ایمان کے ساتھ جب گھلی ملی ہو تو یعنی پھر اس میں نہ کسی کو شک پیدا ہوتا ہے، نہ تردد آتا ہے، نہ کوئی وسوسہ آتا ہے. اگر وسوسہ آتا بھی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، تو کوئی اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، اور آدمی جو ہے وہ پکا ایمان کامل. اور یہ ایمان کامل ایسی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے. ایمان کامل غیر متزلزل ایمان، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی پر کرم فرماتے ہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت میں داخل ہو جائے گا. اب لا الہ الا اللہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ ایمان جو لے آیا تو وہ جنت میں جانا ہی جانا ہے اس کو. اگر گناہ بھی کیے ہوں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا یا پھر اس گناہوں کی سزا بھگت لیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے اپنی رحمت سے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کو ایمان اگر ہے تو ایمان اگر کامل ہے تو پھر حساب کتاب بھی ایسے ہی چلتا پھرتا ہوگا، سمجھے آپ، انشاءاللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر حساب کتاب ہو گیا تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے حساب کتاب جو ہوگا انما ذالک العرض، وہ بس ایک پیشی ہوگی بس. وَمَن نُوقِشَ عُذِّبَ، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو گئی، باقاعدہ سوال جواب ہو گیا ایک ایک چیز کا، تو پھر تو اس کے بچنے کا امکان مشکل ہے. لہذا ایمان اگر ہے تو انشاءاللہ نجات ہے، یا تو فوراً نجات ہے یا کچھ تھوڑا سا نمونہ دکھا کے، اگرچہ وہ نمونہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ مومن کو ڈالا تو جائے گا دوزخ میں اگر اس نے کوئی معاصی کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اگر ایمان پکا ہے تو نیند آ جائے گی، دوزخ میں نیند آ جائے گی، سمجھے؟ ایک دم سے جاگے گا، پھر چیخا چلائے گا، پھر نیند آ جائے گی. تو لیکن وہ تھوڑی دیر کا چیخنا چلانا جو ہے وہی اللہ بچائے اس سے. لیکن بہرحال مومن کے ساتھ معاملہ اللہ تبارک و تعالی ہلکا رکھیں گے، بشرطے کہ ایمان صحیح ہو. صحتن فی ایمان، وہ صحت جو ایمان کے ساتھ گھلی ملی ہو، وہ مانگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو یعنی جب ایک آدمی ایمان لے آئے، یہ دعا کون کر رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور تلقین کس کو فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کو نا، مومنوں کو. تو اللہ تبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان مانگو. مانگی کیا چیز جاتی ہے؟ جو موجود نہ ہو، ہے نا؟ جو موجود ہو وہ کیسے مانگے گا؟ تو اشارہ اس طرف ہے کہ ہر مومن کو یہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ایمان صحیح ہے، صحت والا ایمان مانگتے رہنا چاہیے. یا اللہ ایمان عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما جو صحت والا ہو، تاکہ ایمان کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے وہ حاصل ہو، جو بوڑھیوں کو حاصل ہوتی، ایمان عجائز وہ حاصل ہو، کہ جس میں
دلیل بے دلیل ہر طرح اس کے سوا کوئی اور راستہ دل میں آتا ہی نہیں. جب جتنا آدمی پڑھتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، اور علم بغیر کسی رہنما کے حاصل کرتا ہے، تو یہ علم جو ہے نا، یہ پھر بعض اوقات انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور دل میں شکوک پیدا کرتا ہے، ایمان کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دے جو مانگا ہے رسول کے صحتاً فی ایمان، تو پھر انشاءاللہ کچھ نہیں، نہ کوئی علم کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی سائنس کوئی بگاڑ سکتی ہے، نہ کوئی فلسفہ کچھ بگاڑ سکتا ہے. وہ جو ایمان کامل ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، وہ عطا ہو گئی. تو ایک تو یہ مانگا اللہم انی اسألک صحتاً فی ایمان، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ مع ایمان نہیں ہے بلکہ فی ایمان ہے. صحتاً فی ایمان و ایماناً فی حسن خلق، اور ایمان عطا فرمائیے خوش اخلاقی کے ساتھ. ایمان آ گیا پکا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے ذات پر، اللہ کے صفات پر، آپ کے انبیاء کرام پر، آخرت کے دن پر، ہر چیز پر ایمان آ گیا. دماغ میں یہ خناس سوار ہو گیا کہ میں مومن ہوں اور یہ سب گھٹیا لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی حقیر، اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بھی حقیر، اور میں مومن ہوں صحیح معنی میں. تو کیا ہوگا کہ اس گھمنڈ کے نتیجے میں اور اس تکبر کے نتیجے میں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے نتیجے میں یہ ایمان کے اندر خلل آ جائے گا. اس لیے فرمایا کہ ایمان ہو لیکن حسن اخلاق کے ساتھ ہو، حسن اخلاق میں بھی گندھا ہوا ہو. ایمان اللہ کے کسی بھی بندے کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو کسی سے بھی بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھو. تو اس لیے ایمان آ گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی تحقیر آ گئی، اور تحقیر کی وجہ سے ان کے ساتھ میرا رویہ خراب ہو گیا. میں ان کے ساتھ تلخی کرنے لگا، میں ان کی توہین کرنے لگا، میں ان کو برا بھلا کہنے لگا، یا برا بھلا کم از کم دماغ میں سمجھنے لگا. تو کیا ہوا؟ ایمان جو تھا اس کا صحیح استعمال نہ ہوا. اس کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ پکا ایمان تھا، لیکن یہ اس نے اس میں رخنا ڈال دیا، اس بدخلقی نے، بد اخلاقی نے، دوسروں کی تحقیر نے اس میں رخنا ڈال دیا. اس لیے فرمایا کہ ایماناً فی حسن خلق، ایمان ایسا ہو جو حسن خلق، خوش اخلاقی کے ساتھ ہو، کسی کو بھی میں حقیر نہ سمجھوں. ایک جملہ شاید آپ نے سنا ہو کبھی کہ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ صحیح مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی افضل نہ سمجھے. کافر فرنگ کا لفظ استعمال کیا، کافر فرنگ، فرنگی کافر، اس سے بھی افضل نہ سمجھے.
یہ کیا بات ہو گئی؟ کافر ہے، فرنگی، اس سے بھی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے. ایک تو اس لحاظ سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ اپنے بارے میں دماغ میں یہ تصور لانا کہ بھئی میں کوئی بڑی چیز ہوں، یہ کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. حقیقت انسان کی کیا، ایک گندا قطرہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ بھئی جب میں گندگی سے میری پیدائش ہوئی ہے تو میں کیسے کہوں کہ بھئی وہ بھی گندگی سے پیدا ہوا تو اسے افضل کیسے ہوگا. ایک تو اس لحاظ سے. دوسرے اس لحاظ سے کہ خاتمے کا کچھ پتہ نہیں. خاتمے کا کچھ پتہ نہیں. کیا پتا اس کافر فرنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت توفیق دے دے اور اس کا ایمان کامل ہو جائے اور وہ مجھ سے آگے نکل جائے آخرت میں. یہ پتہ نہیں، لہذا کس بنا پر اپنے آپ کو اس سے افضل کہوں. ایک بزرگ کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اس کو کسی بیوقوف نے ان کو یہ گالی دے دی کہ تم کتے سے بدتر ہو. ایک بزرگ کو، متقی پرہیزگار آدمی، ان کو کہہ دیا تم کتے سے بدتر ہو. تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی ابھی تو میں تمہاری بات کی تردید نہیں کر سکتا. اگر اللہ میاں نے مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لیا پھر تو میں کہوں گا تم غلط کہہ رہے تھے، اور اگر خدا نہ کرے میرا خاتمہ خراب ہوا تو پھر تمہاری بات صحیح ہے کہ کتے سے کم از کم باز پرس تو نہیں ہوگی، اس کو جہنم دوزخ سے کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا. لہذا میں ابھی تمہاری بات کی تردید نہیں کر سکتا. دوسرا ہوتا کیا کہتا، تو کتے سے بدتر، تیرا باپ کتے سے بدتر. لیکن انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا کہ ابھی تو میں تمہاری بات کی تردید نہیں کر سکتا، اگر دنیا سے چلا گیا ایمان کے ساتھ تو پھر بے شک بہتر ہوں گا، ورنہ تم صحیح کہتے ہو. تو اس واسطے ایمان کے ساتھ بعض اوقات یہ تکبر لگ جاتا ہے، دوسروں کی تحقیر لگ جاتی ہے. اس تکبر اور تحقیر کے نتیجے میں خود اس ایمان میں خلل آ جاتا ہے. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مانگا فی حسن خلق، ایمان ہو حسن اخلاق کے ساتھ، دوسروں کو حقیقت. دیکھو ایک بات اور سمجھنے کی ہے، خاص طور پر اہل علم کے لیے، کہ اپنے آپ کو دوسرے سے اکمل سمجھنا تکبر نہیں، افضل سمجھنا تکبر ہے. کیا مانا کہ بھئی ایک آدمی ہے، وہ صحت مند ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، توانا ہے، اور ایک بیچارہ کمزور سا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس کی حقیقت کا اعتراف کرے کہ ہاں بھئی مجھے اللہ نے قوت زیادہ دی ہے اور دوسرا جو ہے میرے مقابلے میں کمزور ہے، تو اپنے آپ کو صحت اور قوت میں اکمل سمجھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھ گئے؟ البتہ اس کا حق یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کرے، اس پر ناز کرنے کے بجائے شکر ادا کرے. الحمدللہ میری قوت اس سے زیادہ ہے، میں اس سے زیادہ صحت مند ہوں، بہت اچھی بات ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ہوں صحت مند. لیکن افضل سمجھنا، میں اس سے افضل ہوں، میری فضیلت اس سے زیادہ ہے، یہ ہے زہر انسان کے لیے. کوئی آدمی ان پڑھ ہے بالکل اور ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، تو پڑھا لکھا جو ہے، بہرحال پڑھے لکھنا علم جو ہے وہ ایک اچھی صفت ہے، اس کو حاصل ہے، دوسرے کو نہیں ہے.
تو اس کو سمجھنا کہ بھئی اس کو یہ نعمت نہیں ملی، مجھے مل گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو یہ اکمل سمجھنا ہوا، یہ افضل سمجھنا نہ ہوا۔ لیکن یوں سمجھا کیونکہ میں عالم ہوں اور اس واسطے میرے لیے جنت کی گارنٹی مل گئی ہے مجھے، اور دوسرا جو ہے وہ چونکہ ان پڑھ ہے لہذا وہ جہنمی ہے العیاذ باللہ، یا کم از کم جنت میں مجھ سے بہت نیچے ہوگا مثال کے طور پر۔ یہ ہے افضل سمجھنا اپنے آپ، یہ ہے حرام، اور یہ ہے ممنوع، اور یہ ہے بلا اور مصیبت جو حسن خلق کے خلاف ہے۔ تو ایماناً فی حسن خلق، اے اللہ ایمان عطا فرما، اچھے اخلاق کے ساتھ عطا فرما، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کو میں برا نہ سمجھوں۔ تو یہ سبق ہے جو ایک ایک لفظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں ان دعاؤں کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی